بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بغداد کے ایک علاقے میں ایک خوبصورت نوجوان رہتا تھا۔ اس کا نام فصیح الدین بن کیف تھا۔ وہ لوہے کی تلواریں بنانے کا کام کرتا تھا۔ وہ لوہے کو پگھلا کر اس سے تلواریں تیار کرتا تھا۔ وہ لوہے کو آگ کی گرم بھٹی میں ڈال دیتا تھا۔ جب لوہا گرم ہو کر سرخ ہو جاتا تو وہ اس لوہے کو تپتی بھٹی سے ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکال لیتا تھا۔ وہ لوہے کو آگ کی بھٹی سے نکالنے کے لیے کوئی اوزار استعمال نہیں کرتا تھا، بلکہ ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکال لیتا تھا اور لوہے کو اپنی مرضی کے مطابق توڑ مروڑ کر تلوار تیار کرتا تھا۔ لوگ اس نوجوان کی یہ حرکت دیکھ کر بہت حیران ہوتے تھے کہ یہ کس طرح تپتی آگ سے لوہے کو ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو جادوگر کہتے اور کچھ لوگ اس کو دیوانہ کہہ کر چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ باہر کے علاقے سے ایک بندہ اس کے پاس تلوار خریدنے کے لیے آتا ہے۔ وہ پاس بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ نوجوان لوہے کو سرخ گرم کرنے کے بعد کوئی اوزار استعمال نہیں کرتا، بلکہ اپنے ہاتھ سے باہر نکال لیتا ہے۔ وہ نوجوان کی یہ حرکت دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے اور اس نوجوان سے پوچھتا ہے کہ وہ کس طرح اس لوہے کو گرم بھٹی سے ہاتھ کے ذریعے باہر نکال لیتا ہے، کیونکہ وہ حیران تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ تیرے ہاتھ کو آگ کیوں نہیں لگتی؟ وہ نوجوان اس پاس بیٹھے بندے کو ٹال مٹولنے کی کوشش کرتا ہے، پر بندہ جو ہے اس کو کہتا ہے کہ میں اس بات کی وجہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے۔ اس بندے کے بار بار اصرار کرنے پر بالآخر نوجوان اس کو بتاتا ہے کہ اس علاقے میں ایک بہت خوبصورت نوجوان لڑکی تھی جس کے والدین حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان کو راستے میں کوئی حادثہ پیش آیا اور وہ اس دنیا فانی سے چل بسے۔ وہ لڑکی بہت نیک، خدا ترس اور پردے کی پابند تھی۔ وہ بہت پریشان تھی کہ اب کیا کیا جائے، گھر میں رہ کر زندگی بسر کس طرح کرے، ضروریات زندگی کی چیزیں کہاں سے لائے، کہاں سے مہیا کرے۔ آخر کار وہ اپنے گھر سے باہر جا رہی تھی۔ اس کا گزر میرے گھر کے پاس سے ہوا اور اس کو پیاس لگی تھی۔ اس نے میرے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس نے پانی پینے کی طلب کی۔ میں نے اس کو پانی پلایا اور اس سے پوچھا کہ اے نوجوان لڑکی، تو کون ہے؟ اس نے مجھے اپنا سارا قصہ سنا دیا۔ مجھے اس کے حال پر بہت ترس آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کھانا کھایا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے کہا کہ آج شام کو میرے گھر آ جانا، میرے ساتھ کھانا کھا لینا۔ میں نے اس کے لیے طرح طرح کے کھانے تیار کیے۔ جب وہ شام کو کھانا کھانے کے لیے آئی تو میں نے اپنے کمرے کو اندر سے بند کر لیا۔ دل اس خوبصورت لڑکی پر فدا ہو گیا۔ اس لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر میرے دل میں فتور آ گیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے اللہ نبی کا واسطہ دیا، پر میرے اندر کا شیطان اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں عزت دار لڑکی ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں اپنی جان دے دوں یا اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بدکار عورت کہلاؤں۔ اس نے مجھے اللہ اور نبی کے واسطے دیے۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر میرا دل خدا کے خوف سے ڈر گیا اور اپنی حرکت سے باز آ گیا۔ میں نے کہا کہ آج کے بعد تو میری بہن ہے۔ میں نے دروازے کی کنڈی کھول دی اور کہا کہ تم آرام سے کھانا کھاؤ۔ وہ رو رہی تھی۔ اس نے روتے روتے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میرے اس بھائی پر دنیا اور آخرت کی آگ کو حرام کر دے۔ اس نوجوان کو لڑکی دعا دے کر وہاں سے چلی گئی۔ میں ایک دن کام کر رہا تھا کہ میرا ہاتھ گرم لوہے کے ساتھ لگا۔ وہ سرخ لوہا مجھے گرم محسوس نہ ہوا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔
میں نے ایک دفعہ بٹی سے تپتے ہوئے لوہے کو پکڑا تو میرے ہاتھ کو آگ نہ لگی۔ تو اس وقت مجھے اس لڑکی کی دعا یاد آ گئی۔ اس دن سے لے کر آج تک میں نے بٹی سے لوہے نکالنے کے لیے کوئی اوزار استعمال نہیں کیا، بلکہ ہاتھ سے ہی گرم لوہے کو باہر نکال لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔